کہ مسلمانوں کے اجتماعی قوانین کی رعایت کریں گے اور معین مال بھی ٹیکس کی صورت میں، مالیات کی صورت میں وہ پرداخت کریں گے. ودر عوض اس چیز کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ جب وہ مسلمانوں کے قوانین اجتماعی کی رعایت کریں گے اور اس مقدار میں مال جو مسلمانوں کو وہ دیں گے، اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں ان کے مال کی، ان کے جان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے. لذا ودر عوض جان و مال انہا در امان باشد، کفار ذمی ہستن. کہتے ہیں ایسے افراد جو غیر مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی مملکتوں میں اور ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہوں اور مسلمانوں سے یہ عہد و پیمان باندھیں کہ ہم آپ کے اجتماعی قوانین کی رعایت کریں گے، اتنے پیسے بھی دیں گے، اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ بھی نہ کہا جائے، ہمارا مال، ہماری جان امن میں ہو، محفوظ ہو. تو کہتے ہیں ایسے افراد کو ہم کافر ذمی یا کفار ذمی کہیں گے. کفار ذمی اگر ایک ہو تو پھر کافر ذمی، اگر زیادہ ہو تو کفار ذمی. کہتے ہیں کہ اب صفحہ نمبر 243 میں کہتے ہیں پرداخت خمس نیز مانند نماز و روزے از واجبات ہے. خمس کی ادائیگی بھی نماز کی طرح، روزے کی طرح واجبات میں سے ایک واجب عمل ہے. اور تمام افراد جو بالغ اور عاقل ہوں کہ یہ کی از موارد حفظگان داشته باشد، یعنی یا تو معدن ہاتھ میں آئے یا گنج یا غنائم جنگی یا مثلا غواصی کے ذریعے سے جواہرات ہاتھ میں آتے ہیں یا حرام اور حلال مال مکس ہو جاتا ہے، یا وہ زمین جو کافر ذمی مسلمان سے، اگر ان میں سے کوئی ایک مورد پیش آتا ہے تو اس صورت میں یکی از موارد حفظگان 7 موارد میں سے کوئی ایک خمس کے اکثر افراد جامعہ در بر می گیرد می پردازیم. کہاں گئے؟ ایک لفظ 2 سطر ہم نیچے آ گئے. کہتے ہیں کہ عاقل و بالغ کی یکی از موارد حفظگان داشته باشد باید به آن عمل کند. کہتے ہیں خمس ایک ایسا واجب عمل ہے جو تمام افراد بالغ عاقل کہ جن میں جو مذکورہ 7 موارد تھے اگر کوئی ایک ہو تو عمل کرنا ضروری ہے اس واجب امر پر. اب کہتے ہیں کہ لہذا آشنائی و مسائل و موارد اندر حد نیاز لازم ہے. جتنی حد تک ضرورت ہے خمس کے مسائل کی واقفیت اور موارد اور مسائل کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم ما در این نوشتے بمسائل یکی از موارد حفظگان خمس کے اکثر افراد جامعہ. دیکھیں ہم دوسرے موارد کے بارے میں نہیں بیان کریں گے، فقط ایک مورد جو سب سے پہلا مورد ہے جو معاشرے کے اغلب افراد کو شامل ہو رہا ہے، اس مورد کے بارے میں بحث کریں گے. کہتے ہیں کہ وہ آن یعنی خمس چیزیز کے از خرج سال انسان و خانواجی زیاد باشد. وہ پہلا مورد جس طرح کہا گیا ہے، چاہے نوکری کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے کمائی کے ذریعے سے وہ حاصل کرے، تو کہتے ہیں کہ سال کے اخراجات اور مخارج سے جو چیز بچ جائے اس کا 5واں حصہ بعنوان خمس اسے دینا ہوگا، ادا کرنا پڑے گا. برائے روشن شدن ان مسئلے باید بپاسخ 2 سوال بپردازیں. کہتے ہیں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پہلے 2 سوال کرتے ہیں، ان 2 سوالوں کا جواب دیتے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. سوال کیا ہے؟ مراد از خرج سال چیز، اصل سال کا خرچہ کسے کہتے ہیں؟ کہ سال کے خرچے کرنے کے بعد یعنی مخارج سال کو جدا کرنے کے بعد کہتے ہیں خود سال کا خرچہ کسے کہتے ہیں. نمبر 2، آیا یہ ایک سال با ماہ یہ قمری محاسبے بشاد یا شمسی و آغاز آنا چاہے وقت ہے. اصل جب سال کا خرچے کا حساب کریں گے تو آیا قمری مہینوں کے حساب سے کریں گے یا شمسی سال کے لحاظ سے کریں گے، مہینوں سے کریں گے، اور اس سال کا آغاز کب ہے. اب رہا مسئلہ مخارج سال. کہتے ہیں اسلام بکسب وکار افراد احترام گزاشتے ہیں. یہاں ایک مقدمہ بیان کریں. دیکھیے اسلام افراد کے کسب اور کار کو اہمیت دیتا ہے، یعنی ذریعہ معاش کو اہمیت دیتا ہے. و تأمین نیاز خودشرا بر پرداخت خمس مقدم داشتہ ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں خمس پر
جس چیز کو اسلام نے مقدم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو مکمل کریں، پورا کریں، مہیا کریں. اپنی ضرورتیں جتنی ہیں وہ مہیا ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، پوری ہو جائیں. اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کا بھی 5واں حصہ، نہ مکمل کا مکمل، جو کچھ بچے وہ خمس دے دو نا. جو کچھ بچتا ہے سال کے اخراجات کے بعد اس مابقی کا 5واں حصہ خمس ہے. کہتے ہیں کہ بنابراین ہر کس در طول سال میتواند تمام مخارج مورد نیاز خود را از درآمدش تامین کند. لہذا ہر وہ شخص جو مکمل سال میں اپنے تمام مخارج جس کی ضرورت ہے اسے اپنے ذریعہ معاش سے مہیا کر سکتا ہے، تامین کر سکتا ہے، اور سال کے آخر میں اگر کوئی چیز اضافے نیامت، اگر کوئی چیز زیادہ نہیں بچتی، اضافہ نہیں ہوتی، تو ایسے شخص پر خمس کی ادائیگی واجب نہیں ہے. خمس پرداخت کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے خمس دینا، پرداخت یعنی دینا، ادا کرنا. ولی پس از ان کے بطور متعارف در حد نیاز خود زندگی رکھو. لیکن دیکھیے متعارف معمولاً جو ہے اور ضرورت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، بدون یہاں کہ در مصرف زیادہ روی کرد باشد و نہ بر خود تنگ گرفت سے باشد. دیکھیں نہ تو بہت زیادہ کنجوسی سے کام لیا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی سے کام لیا ہے، نہ مصرف میں زیادہ روی بھی نہیں کی اور خود اپنے آپ کو سخت گیری میں بھی نہیں رکھا. تو ان دونوں صورت میں اگر یہ نہ ہو، اگر سال کے آخر میں کوئی چیز اضافہ ہو جاتی ہے تو اس کا 5واں حصہ 1/5، اس کا 5واں حصہ آنچرا کے اضافہ آمد باید برائے مصارف مشخصی بھی پردازت. 5واں حصہ جو بچا ہے، جو کچھ بچا ہے اس کا 5واں حصہ مشخص اور معین مصارف کے لیے ادا کرے، باید ادا کرے، یعنی واجب ہے اس پر. پس مراد از مخارج تمام چیزهاییست که در زندگی خود و خانوادهش بدان نیاز دارد. کہتے ہیں کہ بس مخارج سے مراد تمام وہ چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں اور اپنے گھر والوں کے لیے اس کی ضرورت ہے. اسے نمونے کے طور پر ہم کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثلا ظاہر ہے کھانے پینے کی اس کو ضرورت تو ہے ایک، اور کپڑا اوڑھنا پہننا، کپڑے کے لیے جوتے وغیرہ سب چیزیں اس میں شامل ہے. اساسی منزل ظاہر برتن ہے، فرش ہے، کارپیٹ ہے، قالین ہے وغیرہ ذالک، ٹیلی ویژن ہے، یہ سب چیزیں ہیں. وسیلے نقلیے کہ تنہا برائے کسب و کار نیست، وسیلے نقلیے ای کہ تنہا برائے کسب و کار نیست. وہ وسیلہ مثلا کوئی گاڑی ہے چونکہ وسیلے نقلیہ ہیں جو تنہا کام وغیرہ کے لیے نہ ہو، اس کے اپنے ذاتی استعمال میں ہو. نمبر ایک اور ہے مخارج مہمانی. خب ظاہر مہمان آ رہے ہیں، مہمانی کے مخارج پہ خرچہ، چونکہ انسان ہے اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے کچھ عزیز ہیں، اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، کلاسی ہیں، دوسرے ہیں، مثلا آتے رہتے ہیں بعنوان مہمان. ظاہر ہے ان کا خرچہ بھی ان مخارج میں شمار کیا جائے گا. ظاہر ہے مجرد ہے تو شادی بھی کرنی ہے، مخارج ازدواج بھی اس کے ذمے ہیں، اور علم دین حاصل کر رہا ہے تو کتابیں بھی اس کو ضرورت ہیں، کیونکہ کتابوں کے بغیر تو علم دین حاصل نہیں ہوگا. یا کوئی بھی علم دین نہیں، کوئی بھی اور علم حاصل کرنا چاہتا ہو، مثلا میڈیکل میں جا رہا ہے یا زراعت میں ہے یا جس بھی شعبے میں جائے تو اس شعبے کی کتابوں کی ضرورت تو اس سے پڑے گی. اور آج در راہ زیارت مصرف بھی کند، مثلا زیارات پہ جا رہا ہے، زیارات پہ جانا چونکہ معصومین علیہ السلام کے بارگاہوں کی حاضری بھی مستحب عمل ہے اس کے لیے، اس کے ذاتی اخراجات میں شامل ہے یہ چیز. حج واجب وہ بھی اسی میں شامل ہے. کہتے ہیں جوائز و ہدایہ کی بکسی متحل. دیکھیں کچھ تشویق کے لیے، ترغیب کے لیے، مثلا کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، چونکہ یہ جب جاتے ہیں تو گفٹ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ افراد آئیں گے تو اسے بھی گفٹ دینا پڑے گا. یا مثلا صدقہ دے رہا ہے، یا نذر دے رہا ہے، یا کفارہ جو روزے کی وجہ سے اسے واجب ہو گیا، یا کسی اور سبب سے بھی کفارہ واجب ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بس بنابراین اس پر واجب ہے
کیونکہ قسم کو توڑے گا تو بھی کفارہ واجب ہو جائے گا اس پر. یعنی کفارہ لازم ملزوم نہیں ہے روزے کے ساتھ کہ روزے کو توڑے تو کفارہ واجب ہونے نہیں. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کے انجام دینے کے سبب سے انسان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اب یہ مسئلہ ہوگا سال خمسی. دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا تھا کہ کب سے شروع کرنا چاہیے, شمسی مہینوں سے یا قمری مہینوں سے. شمسی مہینے یہی ہیں جو یہاں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن قمری مہینوں سے مراد وہی ہے محرم پہلا مہینہ, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی وغیر ذالک. سال خمسی کہتے ہیں کہ خمسینہ, سال خمسی کہتے ہیں کہ انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخواند. یعنی روز اول تکلیف جب مکلف ہوا ہے تو پہلے دن نماز پڑھنی چاہیے. در اولین ماہ مبارک رمضان روزے بھی گیرت. مثلا یہ رجب میں بالغ ہو گیا, اب رجب کے بعد شعبان, شعبان کے بعد رمضان ہے, خب ظاہر ہے پہلا رمضان جو ہے روزہ اس پر واجب ہو جائے گا. واپس از گزشتہ نے یک سال از اولین درآمدی کے بدست آورده است. کہتے ہیں کہ ایک سال گزرنے کے بعد پہلی تنخواہ یا پہلی درآمد جو ہے وہ جو اس کے ہاتھ میں آئے, کہتے ہیں خمس مازاد پر مخارج سال گزشتہ رہا. جو سال گزشتہ کے مخارج تھے اس سے جو بڑھ کر ہے, جو اضافہ ہے, جو مابقی ہے, جو مازاد ہے, جو علاوہ ہے اس کے, اس کا خمس پر بے پردازد دینا چاہیے. ان در محاسب خمس ابتدا یہ سال اولین در آمد و پایان آن گزشتن یک سال شمسی از آن تاریخ ہے. یہ شمسی کے قائل ہو گئے. ادھر کہتے ہیں کہ بس سال کی ابتدا اولین در آمد یعنی سب سے پہلی جو مثلا تنخواہ ہے, اور وہ پایان آن, اور اینڈ کب ہے, کہتے ہیں اینڈ اس کے یہ ہے کہ ایک مکمل سال شمسی اس تاریخ سے گزر جائے تو اب اس پر خمس دوسرے سال کا واجب ہو جاتا ہے. بس ابتدائے سال برائے کشاورز, اب جو کشاورزی اس کا کام ہے, کھیتی باڑی کر رہا ہے, خوب اس کے لیے کیا ہے, کہتے ہیں کہ اولین محصولی اس کی برداشت نہیں کرنا. ظاہرہ گندم کا فصل آ رہا ہے وہ اس کے لیے ہے, یا کپاس کا فصل ہے تو اس کے لیے. نمبر 2, معمولاً یہاں چونکہ ایک فصل ہوتی ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے سال میں تو 2 ہوتے ہیں نا, تو ہر فصل کو آپ حساب کریں. گندم کا فصل ہے اور کپاس کا فصل ہے, باقی ان میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. برائے کارمندان کہتے ہیں کہ جو مثلا ملازم ہیں, کارمند وہی ملازم کو کہتے ہیں جو کارمند ہیں, ڈیوٹی پر ہیں وہ لوگ, چاہے وہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہو یا مثلا پرائیویٹ ڈیوٹی ہو, وہ افراد اولین حقوقی کی دریافت میں کریں. یعنی پہلی اس کی تنخواہ, پہلا اس کا حقوق جو ہے, حقوق سے تنخواہ کوئی کہتے ہیں جو فارسی زبان میں ہے حقوق, یعنی اس کے مہینے کی پہلی تنخواہ, آپ اسے پے بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. اور کارگر کے لیے جو مزدور کرتا ہے کہتے ہیں کہ پہلا مزد جب وہ لیتا ہے یا پہلی مزدوری جب وہ لیتا ہے تو وہی اس کے لیے ابتدائے سال شمار ہو جائے, اس کے بعد آخر. اور جو مغازے دار ہیں جو دکانیں رکھتے ہیں, تجارت وغیرہ کہتے ہیں اولین معاملی کے انجامی دہند, سب سے پہلا جو معاملہ وہ انجام دیتے ہیں اس سے سال کی ابتدا ہوگی. بس ابتدائی